الکہف 96 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا آتونی دو مجھے زبرہ تختے الحدید لوہے کے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا بین درمیان الصدفین دو پہاڑوں کے خلا کو قال کہا انفخوا پھونکو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جعلہ اس نے کر دیا اسے نارا آگ قال کہا آتونی دو مجھے افرغ میں انڈیلوں علیہ اس پر قطرن پگھلا ہوا تانبا میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا پھر قطرن پگھلا ہوا سیسا یا لوہا یا تانبا یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا تانبا یا سیسا ڈالنے سے وہ پہاڑی وہ درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر دوسری انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا بالکل کیسی زبردست ٹیکنالوجی تھی کہ اس کے پاس یعنی خدا کا خوف بھی تھا ذوالقرنین کے پاس دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھا ایسا ہی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے دین اور دنیا دونوں میں اسٹرانگ مثلاً آپ کے پاس دین کا علم بھی ہو تاکہ آخرت سنور جائے آخرت خراب نہ ہو اور دنیا کا علم بھی ہو تاکہ دنیا میں دھوکہ نہ کھائیں کمتر نہ سمجھے جائیں اچھی زندگی گزاریں مسلمان ایک ایسی زندگی بسر نہیں کرتا جس میں نہ کوئی سیکھے نہ پڑھے نہ لکھے اور بیکار ادھر ادھر وقت ضائع کرتے اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا دیکھیے کہ تانبا پگھلانا ذرا اپنے گھروں میں اگر ہم غور کریں تو لوہا پگھلانے کی کوشش کریں یا وہ کھانا جس پاٹ میں ہم پکاتے ہیں کبھی وہ پگھلا ساس پین دیگچی برتن کبھی نہیں پگھلا نا یعنی کوئی معمولی آگ نہیں تھی اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا وہ آگ زبردست قسم کی تھی اور کسی خاص قسم کی تھی جس پر وہ دھاتیں پگھل گئیں اور ان کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ تھا اس لیول کی محنت کیسے کی کہاں سے سیکھا یہ علم اور وسائل کہاں سے آئے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑوں کے درمیان ان کی بلندی کے برابر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے مہیا کرنا پھر وہاں انہیں پہنچانا جوڑنا ہمارے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مشکل نظر آتا ہے مگر ماننا پڑے گا کہ ہم سے ہزاروں سال قبل یہ وزنی اشیاء کو کھینچنا اوپر لے جانا اس کا علم آج سے بھی اس کا مطلب ہے کہ بہت آگے تھا ایڈوانس تھا تب چنانچہ ذوالقرنین نے پہاڑوں کے دونوں کناروں کے برابر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جوڑنے کے بعد یکجان کرنے کے لیے انہیں آگ سے سرخ کرنے کا حکم دیا۔
ادھر تانبے کو پگھلانے کا بندوبست کیا۔ جب لوہے کی اینٹیں اور تختے سراسر آگ بن گئے تو اس نے کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر انڈیلوں ڈالوں۔ اس طرح وہ لوہے اور تانبے کی بہت موٹی، بہت مضبوط اور پہاڑوں کے برابر بلند اور چکنی دیوار بن گئی، جس پر یاجوج ماجوج نہ چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ہزاروں فیٹ اونچی اس دیوار کو بنانے میں سائنس کے کیا کیا علوم استعمال ہوئے، فنون استعمال ہوئے، لوہے اور تانبے کی کتنی مقدار صرف ہوئی، اتنی بلندی پر لوہے کو کیسے سرخ کیا گیا، تانبے کی اتنی مقدار اس قدر بلندی پر پہنچانے تک کیسے پگھلی ہوئی حالت میں رکھی گئی اور اتنی موٹی دیوار بنائی گئی۔ دیوار جب سرخ ہوئی ہوگی تو اس کے پاس کھڑا ہو کر پگھلا ہوا تانبا کیسے ڈالا گیا ہوگا، پھر یہ کام کتنی مدت میں مکمل ہوا ہوگا اور کتنی مشقت کے بعد۔ یہ سب کچھ اب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس سارے عمل میں ذوالقرنین کے یہ جو سارا پروسیس ہے، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ہر کام میں بنفس نفیس شامل تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کام سر انجام دے رہے تھے۔ یہی سنت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، کہ کعبہ کی تعمیر میں، مسجد نبوی بنانے، خندق کھودنے میں برابر شریک ہیں، ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے رہے ہیں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا